السلام علیکم ناظرین، میں محمد تنویر ہادی میں آپ کا استقبال کرتا ہوں کسے چاہیے علم کی ایک اور نیو ایپیسوڈ میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ کا پہلا سوال ہے، غریب لوگ امیر لوگوں سے کتنے سال پہلے جنت میں جائیں گے؟ آپ کا آپشن ہے اے 100 سال پہلے، بی 10 سال پہلے، سی 1000 سال پہلے، ڈی 500 سال پہلے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ اس کا جواب ہے غریب لوگ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ غریب لوگ امیر لوگوں سے آدھے دن پہلے جنت میں جائیں گے۔ اس آدھے دن کی کیفیت 500 سال کی برابر ہوگی، کیونکہ آخرت میں مال کام نہیں آئے گا، وہاں پر اعمال کام آئیں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ نے اسلام کو اتنا آسان بنایا ہے کہ غریب سے غریب انسان بھی اس پر عمل کر سکتا ہے۔ میں نے ایک مولانا صاحب کا بیان سنا تھا، جس بیان میں انہوں نے ایک حدیث بتائی تھی کہ ایک بار ایک غریب شخص اپنے کسی کام سے جا رہا ہوتا ہے، میں ایک مٹی کا ڈھیر پڑا ہوتا ہے، تو اس غریب شخص نے اس مٹی کے ڈھیلے کو دیکھ کر اپنے دل میں یہ سوچا کہ کاش میرے پاس اتنا مال ہوتا، اتنا غلہ ہوتا، تو میں سارا کا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیتا، اور یہ سوچ کر وہاں سے چلا گیا۔ پھر اس نے رات میں خواب میں دیکھا کہ اس نے جتنا مال تقسیم کرنے کی نیت کری تھی، اللہ نے اس کی نیت کے برابر اتنا ہی ثواب دے دیا۔ سبحان اللہ۔ حدیث کا مفہوم ہے دین کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جیسی تمہاری نیت ہوگی اللہ ویسا ہی بدلہ دے گا۔ اسلام تو اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی نابینا انسان بھی اس پر چل سکتا ہے اور اسلام پر عمل کر کے اپنی دنیا بھی سنوار سکتا ہے اور اپنی آخرت بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کا دوسرا سوال ہے، جنتی لوگوں کو نامہ اعمال کون سے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ آپ کا آپشن ہے اے بائیں ہاتھ میں، بی دائیں ہاتھ میں، سی کسی بھی ہاتھ میں نہیں، ڈی دونوں ہاتھ میں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ اس کا جواب ہے جنتی لوگوں کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نامہ اعمال جنت کی ٹکٹ بھی ہے اور جہنم کا سرٹیفکیٹ بھی۔ جس کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا بے شک اس کی جنت پکی ہے، اور جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا تو وہ اتنا روئے گا کہ اگر موت زندہ ہوتی تو اس غم سے دوبارہ مر جاتا۔ اللہ ہمیں ہمارا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں یعنی دائیں ہاتھ میں دے، آمین۔ آپ کا اگلا سوال ہے، کون سے نبی میدان حشر میں امت کے لیے دعا کریں گے؟ آپ کا آپشن ہے اے آدم علیہ السلام، بی عیسیٰ علیہ السلام، سی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ڈی موسیٰ علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ اس کا جواب ہے وہ ہے ہمارے پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے مولانا طارق جمیل کا ایک بیان سنا تھا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جب سارے لوگوں کو میدان حشر میں لایا جائے گا تو سارے کے سارے انسان اللہ سے دعا کریں گے، یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی، یا اللہ مجھے بچائیے، یا اللہ مجھے بچائیے، یا اللہ مجھے بچائیے۔ اولیاء کرام بھی کہہ رہے ہوں گے، یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی، یا اللہ مجھے بچائیے، یا اللہ مجھے بچائیے، یا اللہ مجھے بچائیے۔ یعنی کہ سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی، یا اللہ مجھے بچائیے، یا اللہ مجھے بچائیے، یا اللہ مجھے بچائیے۔ تبھی ایک آواز آئے گی، یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔
یا اللہ میرے امت کو بچائیے، یا اللہ میرے امت کو بچائیے، یا اللہ میرے امت کو بچائیے۔ سارے کے سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ ایسے خطرناک وقت میں بھی کون ہے جو کہہ رہا ہے یا اللہ میرے امت کو بچائیے۔ تو سارے لوگ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو وہ ہوں گے ہمارے آقا، سارے نبیوں کے سردار، خاتم النبیین، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ وہ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ میرے امت کو بچائیے۔ تب اللہ ان کو شفاعت کا موقع دیں گے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسوں گنہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ کتنا پیار کرتے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے۔ اپنی پوری زندگی ہم جیسے گنہگاروں کے لیے تکلیف میں اٹھائی، اور آخرت میں بھی ایسے خطرناک وقت میں بھی جب جہنم کو سامنے لایا جائے گا، جب جہنم کی آواز سن کر سارے کے سارے نبی سجدے میں گر جائیں گے، تو ایسے خطرناک وقت میں بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسوں گنہگاروں کے لیے اللہ سے دعا کریں گے۔ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ نماز فرض ہی نہیں، نماز کو نفل سمجھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے، سر بلند تم ہی رہو گے، تم ہی اس دنیا پر حکومت کرو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو جاؤ، تم سچے مسلمان ہو جاؤ۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی جاتے جاتے ایک بات کہی تھی، اے میری امت، نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا۔ تم ہی ہمیشہ بلند رہو گے۔ سچائی اس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ آج سے چند سو سال پہلے اس ہندوستان پر 750 سال تک مسلمان نے حکومت کری تھی، اور وہ ایسے مسلمان تھے جن کی فرض نماز تو دور، نفل نماز بھی نہیں چھوٹتی تھی۔ ایسے مسلمان تھے وہ، اس لیے اللہ نے ان کو اتنی حکومت دے رکھی تھی کہ کوئی ہندوستان کے مسلمانوں پر حکومت نہیں کری۔ لیکن آج کے مسلمان نماز چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے، اس لیے آج سب سے رسوا ہے، اور آج سب اسے برا بولتے ہیں، اس لیے آج سب اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ اللہ ہم جیسے گنہگاروں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، آمین ثم آمین۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ کو ہر روز دین و دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا سکوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے دوستوں کو بتائیں، اور لائک اور شیئر کریں، خاص طور سے سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو ضرور دبائیں، کیونکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو کو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اور دین کی بات بتانا صدقہ جاریہ ہے۔ خدا حافظ، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔